کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے شہید بے نظیر ویمن یونیورسٹی پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اس کے طلباء اور فیکلٹی ممبران کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن کیا۔ کور کمانڈر پشاور نے کہا کہ پاکستان کا روشن مستقبل مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کی مساوی شرکت پر منحصر ہے۔ اس سنگی میل کو حاصل کرنے کے لیے خواتین کی یونیورسٹیاں ٹھوس تبدیلی کا محرک بن سکتی ہے۔ اس حوالے سے کور کمانڈر پشاور نے شہید بے نظیر ویمن یونیورسٹی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ خواتین لیڈرز تیار کر رہی ہے جو مختلف شعبوں میں ملک کی خدمت کر سکتی ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات لڑکیوں اور خواتین کے حقوق اور ان کو بااختیار بنانے کے پرجوش وکیل ہے، اور اس سے قبل بھی طلباء کے ساتھ ان کی ضروریات اور خدشات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے انٹریکٹیو سیشنز منعقد کر چکے ہیں۔ لیکن مروت میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان سخت فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد آفتاب ملنگ اور دہشت گرد مسعود شاہ کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران 2 بہادر فوجی سپاہی محمد افضل اور سپاہی ابرار حسین نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت اور پاک فوج کی جانب سے 5 روزہ انٹر ریجنل والی بال چیمپئن شپ و ٹیلنٹ ہنٹ اختتامی پذیر ہوا۔ مقابلوں کی اختتامی تقریب میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات مہمانی خصوصی تھے۔ خیبر پختونخوا کے اعلیٰ افسران سمیت عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔ مہمانی خصوصی نے کھیل کے اختتام پر جیتنے والی اور رنر اپ ٹیموں کو کیش انعامات، میڈلز اور ٹرافیز دی۔ مقابلوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے 20 کھلاڑیوں کا انتخاب کر کے 3 ٹیمیں انڈر 16، انڈر 18 اور انڈر 21 میں بھیجا جائے گا۔ منتخب کھلاڑیوں کو پاکستان آرمی کی طرف سے ماہانہ 45,000 روپے 6 ماہ تک دیے جائیں گے، جبکہ کیمپ کے بعد نیشنل چیمپئن شپ تک ماہانہ 15,000 روپے دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان فوج کی ان کاوشوں کا مقصد ملکی حالات میں مثبت تبدیلی لانا اور کھیلوں کے میدان کی رونقیں بحال کرنا ہے۔ ملاکنڈ میں ضلعی انتظامیہ، پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے امن جیپ اینڈ بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ 73 کلومیٹر پر مشتمل جیپ اینڈ بائک ریلی میں پاکستان بھر سے 78 جیپوں اور 25 بائکس نے حصہ لیا۔ ریلی بٹخیلہ سے روانہ ہوئی اور براستہ درگئی ملاکنڈ فورٹ پر اختتامی پذیر ہوئی۔ اس موقع پر ملاکنڈ فورٹ میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کے مہمانی خصوصی انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور نارتھ تھے۔ مہمانی خصوصی نے ریلی میں شاندار کارکردگی دکھانے والے جیپ ڈرائیورز اور بائکرز میں انعامات تقسیم کیے۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی لازوال قربانیوں کی بدولت جہاں امن کے سفر کے بعد ترقی اور خوشحالی پر کام کیا گیا، اب وہاں سیاحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے آنے والے مہمانوں کے لیے ثقافتی، تاریخی اور سیاحتی اعتبار سے حیرت انگیز و خوبصورت وادیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں شوال، دواتئی، طبی غر، ششیت، آباد ٹاپ، اسماعیل خیل، مرمولے، سیارہ، پنکئی، بارے کلے، مانا، دادم، رزمک، دریائے ٹوچی، کنڈغر سیاحوں کو اپنی خوبصورتی میں گھولنے والے علاقے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیاحت کے فروغ سے ملکی زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا اور مقامی لوگوں کو روزگار کے بے شمار مواقع فراہم ہوں گے۔ پاک فوج دیگر شعبوں کی طرح اس صنعت کے فروغ اور مقامی لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان سخت فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 21 سالہ حوالدار محمد ظاہر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ دوسری طرف ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کے تعاون اور ذاتی دلچسپی سے مفت تعلیم پروجیکٹ کے حالیہ سیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور تمام طلباء و طالبات اس کاوش سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس سیشن میں پشاور کے 2 بڑے کالجوں باب المدینہ اور ALP میں 438 طلباء و طالبات کو الٹرا ساؤنڈ، CCTV انسٹالیشن، کمپیوٹر اور انگلش لینگویج کے مفت شارٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں، جن میں الٹرا ساؤنڈ میں 108، CCTV انسٹالیشن میں 80، کمپیوٹر شارٹ کورس میں 125 اور انگلش لینگویج میں بھی 125 طلباء و طالبات شامل ہیں۔ ان مفت کورسز میں بھرپور تعاون کے ساتھ ساتھ علم ٹولو دپارہ کے نام سے پروجیکٹ شروع کروانے پر ہم کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔